نہیں بول رہا. آگے سے کہتے ہیں خدمت کتنی کریں گے؟ 25,000 کریں گے، 30,000 کریں گے، 50,000 کریں گے. میں نے کہا جس کی نظر خدمت پہ ہو کہ 25 یا 30,000 کریں گے، ایسا مبلغ تو ہو سکتا ہے، حضور کا وارث نہیں ہو سکتا. حضور کا وارث وہ ہے کہ جب گھر سے نکلے اس وقت بھی اسے پتا ہو میرا رزق میرے اللہ کے ہاں ہے، اور جب تقریر کر رہا ہو اس وقت بھی اسے پتا ہو میرا رازق میرے اللہ ہے، اور جب واپس پلٹے تب بھی اس کی نظر لفافے پہ نہ ہو، اس کی نظر اس بات پہ ہو کہ میں جس کی نوکری کرنے گیا تھا اس مالک کی نوکری کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. جس معاشرے میں ہم آ گئے ہیں وہ کہتا ہے ہر طرف بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. میں نے کہا اس لیے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ جنہوں نے اصلاح کرنی تھی وہی بگڑ گئے، جن کی زبان کھلنی چاہیے تھی وہی گونگے ہو گئے، جنہوں نے رائے راست پہ لانا تھا ان کی نگاہیں جیبوں پہ آ کے ٹک گئی، انہوں نے مدینے کا نظارہ ہی نہیں کیا. میں ایک جملہ اکثر تقریروں میں دے کے جاتا ہوں اور آج اس کثیر مجمع کو دینے لگا ہوں. میں نے کہا کسی مبلغ اعظم سے آپ رابطہ کریں اور وہ کہے کہ حضور تقریر کے لیے ٹائم تو میں دیتا ہوں، خدمت کتنی کریں گے؟ ہوتا ہے نا کہ سوال خدمت کتنی کریں گے؟ تو میں اکثر جگہ پہ یہ جملہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسے خطیب سے پوچھئے کہ جتنی طائف والوں نے کی تھی اتنی کر دیں. جب حضور طائف میں تبلیغ دین کے لیے گئے تھے انہوں نے ہار ڈالے تھے آگے حضور کو، انہوں نے حضور کے راستے میں سٹیج بچھائے تھے، انہوں نے حضور کے لیے 18 قسم کے کھانے تیار کیے تھے، انہوں نے حضور کے ہاتھ گلے میں ہار ڈالے تھے. تو حضور کس کے لیے طائف گئے تھے؟ حضور اس لیے طائف گئے تھے یہ نہیں تو ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی، یہ نہیں تو آنے والے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اور یہ پیغام دین دیتے ہوئے جو میرے آقا کے ساتھ سلوک ہوا ہے، کوئی بندہ مومن جب پڑھتا ہے تو آنکھیں برسے بغیر رہ ہی نہیں سکتی کہ حضور نے جب پیغام دیا ان سرداروں کو، یہ دولت یہ اقتدار کا نشہ بندے کو انسانیت سے باہر رکھ کے دے دیتا ہے. انہوں نے بدلے میں کیا کیا؟ کیونکہ دولت اور اگر اقتدار دو چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں نا تو تیسری فرعونیت بھی وہیں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بدماشوں کو چیلے چمچوں کو حضور کے پیچھے لگایا اور اس نبی کے پیچھے لگایا جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جس کے لیے اللہ نے یہ نظام کائنات سجایا ہے. اب ان چیلوں چمچوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پتھر لیے حضور کا مارنا شروع کر دیا. بندہ مومن کا تصور روتا ہے، کوئی حضور کے سر پہ لگا، کوئی حضور کے جسم عطر پہ لگا، کوئی ہاتھ پہ لگا، کوئی بازو پہ لگا، کوئی سینے پہ لگا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود لو لعان ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس لو لعان ہو گیا، زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، حتیٰ کہ حضور کے نالین پاک جو ہیں وہ خون سے بھر گئے. اور فرشتہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ آرڈر دیں تو میں بستی کو لٹ کے رکھ دوں، زمین کو دبا دوں، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں. مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جو آرڈر آپ کریں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ رسول ہم تو نہیں ہے نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہے منہ میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. یہ ساری کائنات اللہ نے حضور کے لیے بنائی ہے. فرشتے نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آرڈر دیں، آپ حکم فرمائیں، میں بستی کو الٹ کے رکھ دوں، نوکری کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں،
یہ سب لولو لیکن حضور نے فرمایا نہیں، حضور تھکے ہوئے لیکن حضور نے فرمایا نہیں، یہ صبر و تحمل، یہ برداشت، یہ طریقہ تبلیغ، یہ انداز ندامت، یہ انداز تبلیغ ہے میرے آقا کریم کا۔ لوگوں نے اس طرح سلوک کیا لیکن حضور نے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے باری تعالیٰ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی۔ دن اور رات میں پروگرام ہوتے ہیں، صبح و شام پروگرام ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا خطیب ہم بلاتے ہیں، لیکن معاشرے میں ایک بندہ نمازی نہیں بنتا، ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں بنتا، کیونکہ سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ مولوی صاحب پیسے لے کے آئے ہیں، وہی بولیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں، وہی تقریر ہوگی جو ہمارا مزاج ہے۔ میرے بھائی جس وقت تک طریقہ تبلیغ وہ نہیں اپنایا جائے گا جو میرے کریم نے اپنایا ہے، اس وقت تک معاشرے میں چینجنگ نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں بعض بندوں کے بارے میں، بعض بندے جب اس طرح بولتے ہیں نا تو بعض میں بندے کہتے ہیں بڑے دلیر لوگ ہو۔ مجھے بھی ایک بندہ کہنے لگا آپ بڑی جرات کرتے ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ رگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا یہ جرات ہے؟ یہ جرات نہیں ہے، یہ دلیری نہیں ہے، یہ حق غلامی ہے، یہ نوکر کی ذمہ داری ہے، یہ کریم کے نوکر کی ایک ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا یہ دلیری نہیں ہے، اگر تم نے جرات اور دلیری دیکھنی ہے تو بلال حبشی کو دیکھ، اگر تم نے جرات دیکھنی ہے تو صہیب رومی کو دیکھ، اگر تم نے جرات دیکھنی ہے تو حضور کے غریب صحابہ کو دیکھ کہ جن کے بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، ننگ بدن ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دلیری کے ساتھ ڈٹے ہوئی ہیں۔ تم جو بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو لیکن محمد کریم کا کلمہ نہیں دے سکتے۔ دلیر وہ لوگ تھے، جری وہ لوگ تھے، بہادر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی لیکن حضور کی دین کی نوکری کا ہوکا دے گئے۔ تو دوستان گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت کے اندر اس انتشار کے ماحول میں امت کو صراط مستقیم پہ گامزن کریں۔